السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نیا ناول لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے آتما۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ناول ہے اور تھوڑا ڈراؤنا سا ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب، ٹھاکر اوان سانوالی سرگودا صاحب، ٹھاکر کرامتن سنگھ کا ملازم تقریباً چیختے ہوئے اسے پکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹھاکر کرامتن سنگھ اس وقت گاؤں کے دو وڈیروں کے ساتھ اپنے عالیشان گھر کے آنگن میں برائے جمان چائے پی رہا تھا۔ جب اس کا ملازم رام چیختا ہوا اندر داخل ہوا، وہ بری طرح سے ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ شام کے اجالے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ رتن لال اور مہیش، دونوں وڈیرے چک نے ٹھاکر کرامتن سنگھ کے بعد بہت عزت کے حامل تھے۔ وہ دونوں بھی ٹھاکر کرامتن سنگھ کی طرح جاہ و جلال کے مالک تھے۔ ان کے پاس بھی پیسے کی فراوانی تھی، لیکن ٹھاکر کرامتن سنگھ اپنے گاؤں کا سب سے زیادہ مالدار اور جدی پشتی وڈیرا چلا آ رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ اس گاؤں کا مالک تھا، پورا گاؤں اس کے حکم کا تابع سکے۔ اس کے حکم کے خلاف ایک پتا تک نہ ہلتا تھا۔ ٹھاکر کرامتن سنگھ اپنے باپ کی طرح سنگ دل اور ظالم نہ تھا، بلکہ وہ ہر کس و ناقص کے لیے ایک رحم دل انسان ثابت ہوا تھا۔ اس کا باپ ٹھاکر وجے سنگھ ایک نہایت ہی ظالم اور بد کردار انسان تھا، سب سے زیادہ مسلمانوں کا مخالف تھا۔ مسلمان کو تو اپنا سب سے بڑا دشمن گردانتا تھا۔ کتنے ہی مسلمان اس کے ہاتھوں ابدی نیند سو گئے تھے۔ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے اپنے ہندو بھی اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس کی حیات میں ہی ٹھاکر کرامتن سنگھ نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ساکھ بٹھانی شروع کر دی تھی۔ کہتے ہیں کہ ٹھاکر کروجے سنگھ کو رات سوتے میں کسی نے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ یہ بات سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ ٹھاکر وجے سنگھ کی حویلی میں سخت پہرا ہوتا تھا، خاص کر اس کے کمرے کے باہر تو 24 گھنٹے ہی اس کے ملازم مستعد استعداد رہتے تھے، کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ بعد میں یہ افواہیں بھی اٹھیں کہ ٹھاکر کروجے سنگھ کو کسی آتما نے ابدی نیند سلا دیا ہے۔ کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن باپ کے مرتے ساتھ ہی ٹھاکر کرامتن سنگھ نے اپنے گاؤں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی تھی۔ ٹھاکر کرامتن سنگھ اپنے گاؤں واسیوں کے لیے ایک نہایت ہی مشفق انسان یہی نہیں، اس کی ایمانداری اور انصاف کے چرچے ہونے لگے تھے۔ غریبوں کی وہ دل کھول کر مدد کرتا تھا۔ بے شک وہ کافر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو بھی اتنی ہی عزت دیتا تھا جتنی کہ اپنے دھرم واسیوں کو دیتا تھا۔ اس وقت رتن لال اور مہیش دونوں اس کے پاس کسی ضروری کام سے آئے تھے۔ انہیں آئے زیادہ وقت نہ بیتا تھا کہ ٹھاکر کرامتن سنگھ کا ملازم رام چیختا ہوا اندر داخل ہوا اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رام بھاگتا ہوا آیا اور سیدھا ٹھاکر کرامتن سنگھ کے قدموں میں گر گیا۔ غضب ہو گیا۔ ٹھاکر جی، کیا ہوا رام؟ ٹھاکر کرامتن سنگھ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ رام کی حالت کافی دیگر گوں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ
جائیں گی۔ ٹھاکر کرامتن سنگھ کے ساتھ والی چیئر پر براہمان مہیش نے جلدی سے ایک گلاس پانی کا بھر کر رام کی طرف بڑھایا، اس نے پلک جھپکتے میں حلق میں انڈیل لیا۔ اس نے گلاس مہیش کی طرف بڑھایا اور مزید پانی کی تمنا ظاہر کی تو اس نے ایک اور گلاس بھر کر دے دیا۔ اسے بھی وہ گھنٹا گھٹ پی گیا، تب جا کر اس کی سانس میں کچھ سانس آئی۔ ٹھاکر کرامتن سنگھ نے اسے پاس ہی پڑی خالی کرسی پر بٹھا دیا۔ تینوں کی سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز تھیں جبکہ وہ بدستور اپنے حواس درست کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ ٹھاکر کرامتن سنگھ کی بات سن کر رام کی ٹھاکر کرامتن سنگھ کی طرف ترہم آمیز نگاہوں سے